نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی و اما اجتماع امت مرحومہ برضلالت۔ شروع میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے منفی بات کی جائے تو اس کے نتیجے میں ایک تو تدلیس کلام اللہ لازم آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی تدلیس کی صورت پیدا ہوگی۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی تھی وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے متواترات احادیث کی روایات موجود ہیں، ان کا نعوذ باللہ جھوٹا ہونا ثابت ہوگا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ اگر خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے تو اس کے نتیجے میں پوری امت کا گمراہی پر مجتمع ہونا لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت گمراہ ہو گئی، اور وہ پوری کی پوری امت تین ایسے بزرگوں کے پیچھے لگ گئی کہ جن کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو یہ تیسری خرابی یہ لازم آئے گی۔ اب اس تیسری خرابی اور قباحت کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ خرابی ازاں جہت کہ اجماع واقع شد برخلافت صدیق و فاروق، یہ بات طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کا اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہو چکا ہے۔ وہ ہما امت بعیشہ بیعت کردن، اور پوری امت نے ان حضرات کی بیعت کی ہے، بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام لوگ۔ معاملہ رعیت بخلیفہ بعیشہ بجا آوردن، اور پوری امت نے اپنے آپ کو ان کی رعایا سمجھ کر اپنے خلیفہ اور حکمران کے احکامات کی بجا آوری کی ہے، اور پھر سب نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ کے لقب سے پکارا ہے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا ہے۔ پس اگر عیشہ حقیق بالخلافت بودن فہو المطلوب، اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تینوں حضرات خلافت کے لائق تھے اور امت نے اسی لیاقت اور حقیقت کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیعت کی، تو یہی تو ہمارا مطلب ثابت کرنا ہے کہ یہ برحق خلیفہ تھے اور پوری امت ہدایت پر قائم رہی۔ وہ اگر نہ بودن ہما عاصی و فاسق و کاذب و ضال شدن، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں انہوں نے حکومت پر ناجائز قبضہ کیا ہے، تو پھر جتنے بھی ان کی بیعت کرنے والے ہیں وہ سب کے سب نافرمان، فاسق و فاجر، جھوٹے اور گمراہ شمار ہوں، کیونکہ گمراہ یا غلط آدمی کی بیعت کرنا بھی تو گمراہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کی ساری امت کو گمراہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ بلکہ آگے شاہ صاحب سخت جملہ استعمال فرمایا ہے کہ بدترین خلق اللہ باشد، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے کہ ایک ایسے حکمران کی اطاعت کی جو ظالم، ناجائز قابض ریاست پر، تو ایسے کی اتباع کرنا تو ہے کہ ان کے ظلم میں اعانت کرنا ہے۔ ظالم حکمران کی اطاعت کرنا یہ اس کے ظلم میں اعانت ہے۔
تو وہ تمام خرابیاں جو اس ظالم حکمران کی ہیں وہ باقیوں پر ہیں۔ اور یہ بات بالکل باطل ہے کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہو، جھوٹی ہو، فاسق ہو، کاذب ہو، لازم باطل است، زیرا کہ خدای تعالیٰ فرمودہ است، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو پوری امت کے خیر پر ہونے کے حوالے سے اللہ پاک کی یہ نص موجود ہے، تو یہ خیر امت وہ ضلال امت کیسے ہو سکتی ہے، گمراہی کیسے ہو سکتی ہے، شر امت کیسے بن سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اکا دکا آدمی، چند افراد، کچھ لوگ گمراہی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ساری کی ساری امت جمع ہو جائے گمراہی پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ اور تیسرا زمانہ۔ اب یہ 3 صدیاں یا 3 خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خیریت کی، ان کے خیر ہونے کی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ نعوذ باللہ وہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو گئی، یہ درست نہیں۔ پھر اس پہلو سے بھی اجماع امت کہ متکلمان بکلمہ اسلام متفقاً، جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں اس بات پر متفق ہیں برآں کے امام بحق بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بود یا مرتضیٰ، جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لائق 2 ہی افراد ہو سکتے ہیں، یا ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ۔ شیعہ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھائی حضرت علی خلافت کے لائق تھے اور وہی خلیفہ اول ہیں، خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں۔ تو تمام کلمہ پڑھنے والے اسلام کا وہ اس بات پر متفق ہے۔ پس حق خارج نیست ازیں 2 قول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق ان 2 افراد کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تیسرے آدمی نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہیں یا شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی ہیں، زیادہ ذرا یہی ہے نا۔ ان 2 کے دائرے سے دین حق خارج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور و فکر کریں، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مرتضیٰ ترک کرد منازعات بصدیق۔ اب 2 آدمی اگر میدان میں ہیں اور ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے اپنا جھگڑا لڑائی ختم کر چکے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر چکے، تو اصل جو جس کے تم دعوے دار ہو اس نے تو آ کر صدیق اکبر سے بیعت کر لی، تو پھر حق کس کے ساتھ ہوا؟ صدیق اکبر کے ساتھ ہوا۔ بس متعین شد، یہ بات طے ہو گئی کہ حق صدیق اکبر پر، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، جھگڑا ختم کیا ہے، زیرا کہ ترک منازعت خالی از 2 حال نیست، اس لیے کہ حضرت علی نے جو حضرت ابو بکر صدیق سے اختلاف ختم کیا،
انہوں نے ضرور یہ بات کہی شروع میں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مجھ سے رائے نہیں لی گئی، جہاں سب سے پہلی بیعت ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے غشی طاری تھی، تو وہ ادھر مصروف تھے۔ تو پہلی بیعت میں تم نے رائے مجھ سے نہیں لی، یہ حضرت علی نے بات فرمائی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ اب یہ جو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنا کوئی اختلاف رائے تھا تو وہ ختم کر دیا، تو اب اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں، دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا یہ کہ جیسا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بنا بر تقیہ بود، کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، یا بغیر تقیہ، جبکہ تقیہ باطل ہے۔ اس لیے باطل ہے، تقیہ کی تو کوئی شکل نہیں۔ تقیہ تو اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کا جبر ہو اور آپ کے پاس جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو آپ مبہم سی بات کر کے اپنی جان بچا لیں۔ یہاں حضرت علی جیسے آدمی کی طرف سے تقیہ کرنا یہ درست نہیں ہے، باطل ہے۔ اس لیے کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل ماندہ اور عاجز نہیں تھے، اس حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صدیق اکبر کا مقابلہ کرتے تو مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں موجود تھی۔ مقاومت صدیق داشتہ باشد، اس پہلو سے بھی چند بنیادی نکات سامنے رکھیے۔ اس پہلو سے کہ بالاتفاق تمام سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر تھے، شجاع تھے، حیدر کرار تھے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وبنو ہاشم بعوبودن، تمام بنو ہاشم جتنے بھی ہاشمی تھے وہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ صدیق اکبر ہاشمی نہیں ہے جی، وہ تو بنو زہرہ سے ہے۔ تو بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد، ہاشم کی اولاد ساری کی ساری ان کے ساتھ تھی۔ اس پر ایک اور آپ بات دیکھیے، وہ ابو سفیان رئیس بنی عبد الشمس بہو موافق شدہ بود، حضرت ابو سفیان ابن حرب وہ اور ان کے پورا خاندان وہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر ان کی جو آراء سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کی رائے حضرت علی کے حق میں تھی۔ تو بنو امیہ پورا کا پورا ان کے ساتھ، بنو ہاشم ان کے ساتھ، اور وہ خود اتنے بہادر اور دلیر۔ و زبیر بعوبود، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعلو منصب و قرابت خود زوجہ اوبود، حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، ان کا اپنا منصب اور مقام بہت اونچا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو این ادعا دوائی است قبول ریاست اورا، یہ تمام کے تمام وہ بنیادیں ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوی خلافت کرتے تو ان اسباب کی وجہ سے اتنے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے۔
اور اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیں کہ نفوس عوام مطمئن ان بآ کے خلافت در اقارب خلیفہ اول باشد، اور عام لوگ بھی اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ پہلے گزرا ہے یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا داماد ہو، کہ اس کا رشتہ دار اور جو خاندانی آدمی ہے وہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو عام آدمی بھی اس پر کیا ہے؟ مطمئن۔ اب ان تمام وجوہات کی موجودگی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ابو بکر صدیق کی بیعت کی، تو تقیہ تو نہیں تھا۔ تقیہ تو وہ ہے کہ خوف ہو، ڈر ہو کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا اکراہ اور جبر کی صورت میں کوئی بات زبان سے نکل کر جان بچانا، تو یہ تقیے والی تو کیفیت ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی سیاسی تمام قوتوں کو ساتھ لے کر میدان میں آتے تو ان کو کون ان کی خلافت کا انکار کر سکتا؟ مقابلہ ہی ہوتا نا۔ لیکن اس تمام کے باوجود حضرت علی نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ کی تو کوئی کیفیت نہیں تھی۔ اور اگر بغیر تقیہ کے خلفائے ثلاثہ کو نعوذ باللہ ظالم اور جابر سمجھتے ہوئے لڑائی بند کی ہے اور آ کر بیعت کی ہے، ترک منازعۃ نمود، تو پھر پیغمبر کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا تھا اور ان تینوں خلفاء نے زبردستی قبضہ کر لیا، تو جس رسول کے وہ اپنے آپ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں مثلاً، تو پھر تو حضرت علی پر الزام آئے گا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ خیانت در حق امت کردہ باشد، اور امت کے حق میں انہوں نے خیانت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ذمے کام لگایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ذمے کام لگایا تھا امت کے سنبھالنے کا، وہ انہوں نے نہیں کیا، جا کر ابو بکر صدیق سے بیعت کر لی۔ آپشن دو ہی ہیں، اور دوسرا آپشن جو ہے وہ سرنڈر کر کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر چکا۔ اب اس کے بارے میں اگر تم یہ کہو کہ یہ تقیہ تھا، تو تقیہ تو ہو نہیں سکتا، یہ دلائل ہیں اس کے۔ اور اگر بغیر تقیہ کے یہ کام کیا تو پھر نعوذ باللہ حضرت علی پر الزام آئے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر بعض حضرات شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ 70,000 عرب لوگ جو ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، اس لیے تقیہ کرنا پڑا، وعرب از بیت خود رجوع نمی کنند، اور عرب لوگ جو ہیں اپنی بیعت سے، جس کو ایک دفعہ سردار مان لیں، اس سے رجوع نہیں کیا کرتے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے، باطل است، اس لیے کہ دیکھو کہ 70,000 لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی 70,000 لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تھی مدینہ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو بیعت ہوئی تو انہی 70,000 نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، اور پھر جیسے ہی حضرت عائشہ، زبیر، طلحہ جنگ جمل کے موقع پر مکہ سے کیا ہے بصرہ، اور بصرہ سے کوفہ، اور کوفہ سے پھر کیا ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو یہی بیعت کرنے والے توڑ کر ادھر چلے گئے تھے۔ یہ 70,000 ہی تھے نا۔ اگر یہ تم کہو کہ ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کے بعد عرب لوگ بیعت نہیں توڑتے، تو حضرت علی کی بھی تو بیعت توڑ کر دوسری طرف گئے ہیں، یہی 70,000۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، عملاً
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 70,000 لوگوں نے ایک دم تھوڑا ہی بیعت کر لی تھی ابو بکر کی، سارے کے سارے ایک دم تو نہیں 70,000 جمع ہو گئے تھے۔ در بیت اول بجز چند تن، بیعت نہ کردہ بودن۔ ثقیفہ بنی ساعدہ چھوٹی سی جگہ ہے، ایک حال تھا اور اس میں ذرا 100 آدمی ہوں گے، انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے۔ تو 100 آدمیوں کے مقابلے میں حضرت علی آ کر وہاں اپنے حکومت کا دعویٰ کرتے تو ہو سکتا تھا۔ بس عاصی شد بتر کے منازعات قبل بیعت اول و بعد از وی قبل تمام امر۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر تو نعوذ باللہ حضرت علی پر یہ بات لازم آئے گی کہ انہوں نے پہلی بیعت سے پہلے جو جھگڑا ترک کیا، اور اس کے بعد جب مکمل تمام لوگوں نے، کیونکہ پہلے دن جو بیعت ہوئی تھی بنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ تو چند لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، گویا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پارلیمنٹ کے اراکین نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا تھا، اور پھر دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی تھی کہ منبر رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، اور سب لوگ دوق جرجوق آتے رہے اور بیعت کرتے رہے۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت علی چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے آپ کے ماتم کے اندر مصروف تھے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے ماتم کے اثرات ہیں، غم کے اثرات ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت تھے، اور ایک طرف پوری امت کی مصلحت عامہ ہے کہ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ مقرر کیا اور وہ اس مصلحت کو عامہ کو چھوڑ کر ایک جزوی مسئلے میں الجھے رہے، تو یہ تو مزید ان کے اوپر کیا ہے، ایک اور کوتاہی کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ترک مصلحت عامہ برائے کار کہ فائدہ عام مترتب نہ شد، ماتم منانے کا کیا فائدہ، اس کے مقابلے میں پوری امت بالفرض ہم یہ کہیں کہ ایسے حکمرانوں کے قبضے میں جا رہی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہلو سے بھی غور و فکر کریں کہ امت کا اجماع ٹوٹتا ہے، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، اور حضرت علی کو ان کو نافرمان سمجھنا یا ان کے حوالے سے غلط تصورات رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑی توہین ہے، یہ امت کے اجماع کے حوالے سے غلط بات ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں، وہ ازاں جہت امت متفق است، پوری امت متفق ہے اس بات پر کہ امام حق بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یکے ازی دو کس بود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برحق امام، پوری امت کا اتفاق ہے، شیعہ اور سنی تمام کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دو افراد کے علاوہ کوئی اور امام حق نہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ امام حق ابو بکر صدیق ہیں، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام حق حضرت علی المرتضیٰ ہے، بس یہی ہے نا، تیسرا تو کسی کو امام نہیں کہا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پس میں گویم کہ مرتضیٰ امام نہ بود، کہ حضرت علی المرتضیٰ ہم کہتے ہیں کہ امام نہیں تھے، زیرا کہ متواتر شد کے در ایام خلافت خود مقرر گفت، اس لیے کہ یہ بات پوری تواتر سے ثابت ہے اور تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں
جو ان تینوں خلفاء کے بعد تھی، جب حضرت علی خود حکمران اور خلیفہ تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ اس امت کے سب سے بہترین فرد ابو بکر تھے اور پھر عمر تھے، خیر حاذی الامہ ابو بکر ثم عمر۔ یہ حضرت علی کا قول ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد کیا ہے؟ عمر فاروق ہے۔ یہ بات تواتر کے ساتھ تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کا یہ قول جو تمام ان سے تعلق رکھنے والے نقل کر رہے ہیں، اس قول میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں، اسے احتمال نیست، خالی اسے احتمال نیست۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ کہہ رہے تھے، ان کا دل ان کی زبان کے موافق تھا، یعنی زبان کے مطابق ہی دل میں بھی بات تھی۔ اگر یہ بات ہے اور یہی بات صحیح ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، کہ ابو بکر صدیق خیر و حاضر امہ اور پھر حضرت عمر فاروق، اور اگر یہ بات آپ مانتے ہیں تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ یہ برحق امام ابو بکر صدیق۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے خلاف او، یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، اور خیال ان کا یہ تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت و بغیر تقیہ، کہ بغیر تقیے کے اور بغیر ضرورت کے یہ بات ہر مجلس میں کہہ رہے تھے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ابو بکر صدیق کے حامی لوگ آتے تھے تو ان کے سامنے یہ بات کہتے تھے، اور جو دوسرے لوگ آتے تھے ان کے سامنے دوسری بات کہتے تھے۔ تو یہ ڈبل گفتگو کرنا یا ڈبل باتیں کرنا، یہ تو بہت بڑا الزام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے، تو وہ مدلس بھی ہوں گے، خائن بھی ہوں گے، اور امعاء بھی، کہ تلون مزاجی ہے نا، امعاء اسے کہتے ہیں، کبھی کچھ گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا، کبھی ادھر کی رائے کبھی ادھر کی رائے۔ تو یہ تو بہت بڑا الزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اگر اس آپشن کو پیش نظر رکھا جائے تو۔ اور تیسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ تقیہ کیا تھا، اب اگر ایک حکمران جس کے پاس مکمل حکومت ہے تو اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تقیہ تو وہاں ہوتا ہے جب حکمران کا ظلم و جبر موجود ہوتا ہے، آپ کے جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو وہاں آپ جان بچانے کے لیے گول مول بات کرتے ہیں۔ یہاں تو خود حکمران ہے، تو خود حکمران ہوتے ہوئے کس حکمران کا ڈر ہے؟ تو اپنی خلافت میں تقیہ کرنا، اس کا تو کوئی پہلو نہیں ہے، عقلی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری گفتگو اس فصل میں عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ عقلی ممکنہ آپشن کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ومع ھذا، اگر اس کے باوجود، اگر اکراہ بوداست میں باعث کہ بر قدر اکراہ اکتفا میں کر، بالفرض یہ کہ حضرت علی کسی مجبوری سے یہ بات کہتے تھے، تو جتنا مجبوری ہے اتنی بات کرنی چاہیے۔ ہر جگہ پر ہر مجلس میں تواتر کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ خیر و حاضر امہ ابو بکر ثم عمر، اتنا مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس جملے میں؟ اگر کوئی مجبوری کی بات تھی کہنے، اور باوجود اپنی حکمرانی اور خلافت کے تقیہ کرنا، بہادری کے، شان و شوکت کے، تمام زمین والوں سے جنگ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے باوجود کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تمام لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں حضرت علی، طاقت اور قوت ہے، حکمران ہے، پھر تقیہ کرنے کا کیا مطلب؟ میں تمام گفت کے باجمعے کے بادشاخین بدم بودن در خفیہ بنا بر تقیہ انکار شیخین میں بود۔
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس جماعت کے سامنے بالفرض اگر تقیہ کی یہ بات ہے تو کسی دوسری جماعت کے سامنے کوئی خلاف بات تو کریں گے نا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں۔ یوں کہا جائے کہ جی دوسرے لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کی شیخین کی برائی کرتے تھے، تو یہ بات پہلے ثابت تو کرنی ہوگی نا کس کے سامنے حضرت علی نے برائی کی ہے، کہیں اس کا ذکر ہو۔ در خفیہ بنا برتقیہ انکار شیخین میں بود، کہ شیخین کے انکار اگر وہ بات ہے بالفرض جو مخالف کے سامنے کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ تقیہ تھا کیونکہ وہاں قاتلین عثمان جو ان کی صفوں میں داخل تھے، بالفرض اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات کہی ہے تو ان کے وجہ سے اگر ان کے سامنے بات ہو تو ہم اس کو تقیہ کہیں گے، اس کو تقیہ کیسے کہیں گے جو متواتر کے ساتھ ثابت ہے؟ یہ تو کیا ہے، صحیح اور درست بات۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خیر الامہ والی بات جو ابو حضرت علی فرما رہے ہیں وہ بالکل متحقق ہے، وہ خلاف او تقیہ، اس کے خلاف جو بات اگر بالفرض کہیں سے کوئی نکال کر لائے تو وہ تقیہ ہے۔ وَمَیتَمَا گفت کہ اظہار اسلام، پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا اظہار کر رہے تھے، نماز پڑھنے کا، 5 نمازیں پڑھنے کا، ہاں جی، دوزخ سے ڈرانے کا، تو یہ ساری کی ساری بنا تقیہ مسلمین بود۔ پھر تو اگر یہ بات چلے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں کہاں تقیہ کا حکم چلے گا، کہ مسلمانوں کے ڈر سے یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ وہ شک نیست کہ تنفر قوم بترک اسلام اشد بود از تنفر بسبب انکار شیخین، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے نفرت دلانے یہ زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ شیخین کا انکار کیا جائے۔ پس امن از اسلام او برخاست چے جائے کہ امامت، اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی باتیں بالفرض ان کے بارے میں ہو جائیں تو امام تو بات کی بات ہے، ان کے اسلام کے بارے میں بھی کیا ہوگا، خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ امت کے پورے اجتماع کو توڑ دیتا ہے اگر تینوں خلفائے راشدین کے حوالے سے غلط تصورات رکھے جائیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ این ہما قباحت میں کشد کہ ہیت مسلمانے خیال آن نمے تمانت کرد، یہ ساری قباحتوں کو سامنے رکھو تو کوئی مسلمان اپنے دل میں حضرت علی کے بارے میں یا ان خلفاء کے بارے میں ایسا واہیات خیال دماغ میں نہیں لا سکتا۔ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کے تصورات اور خیال رکھنا یا ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں یہ خیال رکھنا، کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہو سکتا۔ بس ثابت ہو گیا کہ خلافت حق صدیق بود، صدیق اکبر کی خلافت بالکل برحق تھی۔ و بعد ازاں حق فاروق بہمی دلیل بعینہ ہی، اور عمر فاروق کی خلافت بھی اسی دلیل کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ پھر اجماع امت کی خلاف ورزی اس پہلو سے بھی ہے، وہ ازاں جہت کہ خلافت خارج نیست از 2 شخص صدیق و مرتضیٰ، کہ خلافت 2 حضرات صدیق اور مرتضیٰ کے دائرے سے باہر نہیں ہے، لیکن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نہیں بنے، خلیفہ نہیں تھے، پس متعین شد، یعنی حکمران نہیں تھے، ان کے پاس اتھارٹی حاصل انہیں نہیں تھی، پس متعین شد صدیق برائے خلافت،
تو حضرت صدیق اکبر کی خلافت متعین ہو گئی عقلی طور پر۔ دلیل بنا کے کہ حضرت مرتضیٰ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نہ بود، حضرت علی حضور کے بعد خلیفہ نہیں تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ انعقاد خلافت بنت سے شارع میں باشد یا ببیعت یا بتسلط، حکمرانی قائم ہوتی ہے تین حوالوں سے۔ آدمی خلیفہ اور حکمران بنتا ہے تین میں سے ایک پہلو سے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص موجود ہو کہ میرے بعد فلاں خلیفہ، یا یہ کہ تمام مسلمان اپنی آزاد مرضی سے بیعت کریں، دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا تسلط اور طاقت کے ذریعے سے آ کر حکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ تو حکومت حاصل کرنے کا کوئی اور چوتھا راستہ نہیں ہے۔ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے یا کسی جعلی کارروائی کے نتیجے میں کسی جگہ قوم پر مسلط ہو جائے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اقوال امت عزیز سے بیرون نیست، جتنی بھی خلفاء اور خلافت کی اور حکومت کی بحثیں ہوئی ہوئی ہیں، سیاسیات پر جتنی بھی کتابیں ہیں، بعد میں جتنے علماء نے لکھی، علامہ ماوردی نے لکھی، ابن قیم نے، ابن تیمیہ نے، قاضی ابو یوسف نے، جو سیاسیات پر جتنی بھی بحث ہے، ان تمام میں یہ تین ہی طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا آپشن عقلی طور پر ویسے بھی نہیں ہے، اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اب ان تینوں پہلوؤں سے حضرت علی المرتضیٰ تینوں پہلو اس میں مفقود ہیں۔ نہ تو کوئی نص شارع موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کہا ہو کہ یہ علی خلیفہ ہے، اور نہ ہی پوری امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی سے بیعت کی ہے، اور نہ ہی حضرت علی نے طاقت استعمال کر کے بالجبر حکومت پر قبضہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تینوں تو حکمران تو نہیں ہوئے نا، حکمرانی کے لیے تین ہی شکلیں، اما نص پس ازاں جہت کہ اگر نص سے در خلافت حضرت مرتضیٰ میں بود، اگر واقعی حضور کی طرف سے کوئی نص ہوتی، حضرت علی کے پاس خود ہوتی یا کسی اور آدمی کے پاس ہوتی، یا نزدیک کسے از صحابہ چو دیدن کہ خلافت از مرتضیٰ صرف کردن، جب وہ یہ دیکھتے چون دیدن کہ خلافت از مرتضیٰ صرف کردن، کہ حضور نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خلافت ادھر سے ہٹ کر ابو بکر کے پاس جا رہی ہے، وہ برائے غیر او منعقد ساختن، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف بیعت منعقد ہو رہی ہے، تو البتہ اظہار آن نص میں کردن، تو کوئی ایک صحابی تو یہ بات بیان کرتا کہ بھی تم ابو بکر صدیق کو کیسے خلیفہ بنا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علی ہیں مثلا، وہ نص کہیں چلو کسی اور صحابی نے نہیں بیان کیا تو عقلی طور پر خود حضرت علی کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ حضور نے میرے بارے میں مجھے خلیفہ مقرر کیا، تو تم کس بنیاد پر بیعت کر رہے ہو ابو بکر صدیق؟ وسائی خلافت رات دری کار الزام میں نمودن، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اگر کوئی نص ہوتی تو آج تک کسی نے کوئی نص نہیں پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہو۔ وَإِلَّا عَاصِمِ شُرًا، اور اگر انہیں نص موجود تھی اور انہوں نے روکا نہیں تو پھر تو گناہ گاری والی بات ہے نا۔
وَإِلَّا عاصی میں شدن و عادت قاضیہ است بآ صورت آ الزام نقل کردہ میں شد۔ اور پھر یہ بات بھی ہے عرف کے اعتبار سے کہ کم از کم وہ الزام بعد میں نقل تو کیا جاتا نا کہ حضور نے اس حوالے سے ان کو بنایا تھا، خصوصاً بعد موت شیخین۔ چلو جی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں تو کسی نے بات بیان نہیں کی، تو کم از کم ان کی وفات کے بعد ہی وہ حدیث سامنے لاتے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا ہے اپنا قائم مقام بیان ہو، وہ قیام مرتضیٰ بخلافت و وقوع مشاجرات عریضہ، اور نہیں تو باہمی اختلاف کے زمانے میں کوئی نص تو ظاہر کرتے، وہ دریں صورت البتہ مرتضیٰ بآ نص مطلع میں شد و انکار نص نمے کرد۔ جب وہ دونوں حضرات فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو بلکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی نص بتائی جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کیسے انکار کرتے، لیکن حضرت مرتضیٰ انکار نص برائے خود کردہ است۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کسی نص کا خود انکار کیا ہے کہ میرے بارے میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں۔ تو یہ وہ عقلی دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر یہ مفروضہ مان لیا جائے ان تینوں خلفاء کے حوالے سے تو ان تمام حضرات کے اوپر بہت سارا حرف آئے گا، خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، اور حق بات عقلاً ثابت ہو گئی کہ وہ ان تین خلفاء کی اسی ترتیب سے خلافت موجود تھی۔ چوتھا ایک پہلو شاہ صاحب نے وہاں پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر ان خلفائے ثلاثہ کے بارے میں یہ غلط تصور قائم کر لیا جائے تو ارتفاع امن از احکام شرع، تو شریعت کے تمام احکامات میں ان کے محفوظ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ پھر تو کوئی شریعت کا حکم جو ہے صحیح سالم محفوظ نہ رہا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت اجماع گمراہی پر جمع ہو گئی اور غاصب اور ناجائز لوگ حکومت پر قابض ہو گئے، تو پھر جتنے شریعت کے احکامات اس زمانے میں مرتب اور مدون ہوئے تو ان کی حفاظت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ اس پہلو سے کہ ازاں جہت کہ اگر خلافت صدیق و فاروق حق نہ باشد، اگر صدیق اور فاروق کی خلافت اور حکومت حق نہیں ہے اور انہوں نے غصب و ظلم کے ساتھ اسے پر قبضہ کیا ہے، تو وہ بھی اور ان کی معاونت کرنے والے بھی فاسق، ضال، مضل وغیرہ موجود باشد۔ اور اگر یہ بات ہے تو قرآن، احادیث، ان تمام سے جو ان کی حقانیت ہے، ان کی حفاظت کی بات ہے، وہ ذہن سے اٹھ جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی تمام صورتوں اور آیات کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا حکم دیا، 4 رکنی صحابہ کی کمیٹی بنائی، اس کے مطابق ترتیب شروع ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جمع قرآن مکمل ہوا۔ اس کا جو نسخہ تیار کیا گیا وہ حضرت عمر کے حوالے کیا گیا، اور حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا، اور پھر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو آپ نے سرکاری طور پر پوری دنیا میں، عالم میں، تمام صوبوں میں اس قرآن حکیم کو جو اس وقت سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک موجود ہے، سرکاری طور پر بطور آئین اور قانون کے نافذ العمل کیا۔
تو ان تین خلفاء کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، اس کا نافذ العمل ہونا، اس کا پوری دنیا میں پھیلنا، یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کی جمع اور سنت کی ترتیب جو ہے، اس کے احکامات شرع جو ہے، وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوئی۔ قرآن کا جمع کرنا بھی ان کے معاونین کے ذریعے سے ہوا، وہ بھی، اور سنتیں بھی۔ اکثر شیخین و اعوان ایشا مروی است۔ اچھا، بالفرض اگر ان کی حکومت غلط تھی تو یہ پورا کام اور یہ ساری ترتیب غلط ہوئی، تو پھر جو حق بات ہے، جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور اس کام میں شریک نہیں بالفرض ہوئے وغیر ایشا، چوں سکوت کردن، انہوں نے اگر خاموشی اختیار کی اور اس سے ان کو نہیں روکا کہ بھئی یہ تم جو قرآن جمع کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یا فلانی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، از نہیں منکر آ سکوت بنا بر تقیہ بود یا بغیر تقیہ، اس کے بھی دو عقلی طور پر آپشن ہے کہ دوسروں لوگوں نے خاموشی اختیار کی تو یہ تقیہ کی وجہ سے تھی، یہ بغیر تقیہ کی۔ اگر بغیر تقیہ کی تھی، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، تو پھر افسق خلق اللہ بودن، تو یہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ احکام شریعہ میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے، تو بہت غلط بات ہے۔ اور اگر تقیہ کی وجہ سے سکوت کیا، ہرچہ ایشاں برائے موافقت کردن درا نیز متہم بتقیان، جن لوگوں نے بھی ان کی موافقت کی ہے تو ان پر بھی کیا ہے، تقیہ کا الزام آئے گا۔ وہ ہرچے درا مخالفت کردن و پوشیدن غیر مرضی است، وہ بات بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء اور حکمران بنیں گے، وہ تو دین کو، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو مضبوطی سے قائم کریں گے، نافذ العمل کریں گے۔ تمکین فی الارض کہتے ہیں کسی اتھارٹی کے ذریعے سے کسی قانون کو نافذ العمل کرنا۔ تو دین حق جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ تو ان خلفاء نے قائم کرنا ہے، تو اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں اگر غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے غلط کیا ہے، اور دوسری طرف جو خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پسندیدہ دین انہوں نے قائم کیا ہے نا، اس کے خلاف کا سوچنا غلط بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دری صورت تعارض من غیر ترجیح عارض میں شود، ایسی صورت میں بغیر کسی ترجیح کے ایک تضاد اور ٹکراؤ کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے، تو پھر تو امت کے ہاتھ میں کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ کون سا حکم واقعی صحیح اور درست ہے، تو پورا کا پورا شریعت کا پورا نظام منہدم ہو جاتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان تین خلفاء کی حکمرانی صحیح نہیں تھی۔ پس ایشا محمل ماندن، تو وہ سارے کے سارے لوگ محمل ٹھہرے اور کوئی تبلیغ پھر واقع نہیں ہوئی اگر اس پورے منظرنامے کو مان لیا جائے۔ اگر کچھ حضرات یہ کہیں کہ قرآن کو تو ہم اس لیے حق مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اماموں نے اس کی تلاوت کی ہے، اس لیے قرآن تو برحق ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ائمہ کی تلاوت کی بنیاد پر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں تو پھر یحتمل کے بنا بر تقیہ باشد، ہو سکتا ہے یہ بھی تقیہ کی بنیاد پر ہو، احتمال تو ہے نا۔
واگر گوین بنا بر حفظ الہی است، اور اگر کہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے قرآن کی، یہ خود قرآن نے کہا، اللہ پاک نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو پھر جو دلیل قرآن کی حفاظت کی آپ پیش کر رہے ہیں تو حجیجہ معلوم شد کہ بر حفظ الہی اعتماد میں توانمود، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حفاظت پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے حفاظت پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، بس امام معصوم چرا لازم شود۔ اگر اللہ نے ہی قرآن کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، تو تم یہ کیوں لازم قرار دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا امام ہونا چاہیے جو معصوم ہو؟ پھر تو امام معصوم ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے اگر اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ حقیت ائمہ دانستہم بمعجزہ، ہم ائمہ کو اس لیے سچا مانتے ہیں کہ انہوں نے معجزات دکھائے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نقل ہیچ معجزہ بطریق تواتر یا شہرت یا استفادہ ثابت نہ شد۔ کوئی معجزہ تواتر کے ساتھ، حد شہرت کے ساتھ یا بہت ہی زیادہ مستفیض شکل میں ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرامت سے متعلق کوئی چیز ہے، وہ اگر چیزیں از کرامت ثابت شد تو وہ زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہے اور بغیر تحدی کے ہے۔ وَمِثْلِهَا الشیخین منقول است، اور ایسی کرامت اور ایسی باتیں وہ تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے بھی ثابت ہے۔ اگر یہ کوئی ائمہ معصومین کی کرامت کی کوئی خبر واحد موجود ہے تو ایسی خبر واحد تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی بھی موجود ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کو ذرا مزید تفصیل سے سمجھیے۔ این سخن را اندکے کشادہ تر باید دانست، اس بات کو تھوڑا سا مزید کھول کر سمجھنا ضروری ہے۔ باید دانست کہ قیام حجت تکلیف بغیر معرفت مکلف بہی صحیح نیست، کہ جس کو کسی شریعت کے حکم کا پابند بنایا گیا، تکلیف کسی کو مکلف بنایا گیا ہے، جب تک جس بات کا مکلف بنایا گیا اس کی معرفت کے بغیر تکلیف صحیح نہیں ہے، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس چیز کا مکلف بنایا گیا تو وہ عام معرفت بدون نقل الصاحب شرع صورت نہ بندد، جس چیز کا اللہ کی طرف سے کسی کو پابند بنایا گیا ہے، اب یہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں کہ صاحب شرع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت شدہ ہو، ان سے نقل کی جائے، پھر تو کیا ہے مانی جائے گی۔ وہ چوں عقل را در پے تفصیل نقل فرستیم بے ضرورہ حکم کند بآ کے نقل بر دو نواست میں تواند بود، اور جب عقل کو ہم اس نقل کی تفصیل کی طرف روانہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو عقل ضروری قرار دیتی ہے کہ نقل کی دو اقسام ہیں، نقل بر دو نو میں تواند بود، دو میں سے کوئی ایک شکل ہو۔ پہلی نوع کہ در شرع آنا برہان میں تواں گفت عندکم فیہ من اللہ برہان، جو اللہ کی طرف سے گویا کہ تم پر برہان اور حجت، پہلی قسم وہ ہے۔ وہ یقینے کہ ماخوذ در شرائع است،
وہ نہ یقین ہے کہ متکلمان زبان عام کشائن، ایک ایسا یقین، ایسی دلیل، ایسا برہان جو شریعت اسلامیہ اور شرائع سے حاصل شدہ ہو، نہ وہ یقین جو علم کلام کے لوگ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، وہ منطقی صغرے کبرے جوڑ کر جو عقلی بات بیان کرتے ہیں، اس یقین کی بات نہیں ہو رہی، وہ یقین جو شریعت کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ بین و از نقل مربوط است، یہ قسم جو ہے نقل کی مربوط، نقل سے مربوط ہوتا ہے یہ یقین، و تسنن و ابتداء بل موافقت و مخالفت آن نو منوط، سنت اور بدعت کے درمیان فرق، اس کی موافقت اور مخالفت کے تناظر میں جو بھی گفتگو ہے وہ اسی نوع سے وابستہ ہے کہ شریعت سے کیا چیز ثابت ہے، نقل صحیح کیا ہے۔ اسی طریقے سے امت کے اندر جو اختلاف، تفرق محرم و اختلاف قبیح، اختلاف امت است دری نو، جو سب سے برا اختلاف ہے یا تفرقہ ہے وہ اسی نوع کے اعتبار سے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو آپس میں جھگڑ رہے اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، کہ جن لوگوں نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کر دی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، وہ اسی نوع پر محمول ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم جو برہان ہے اللہ کے ہاں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اختلاف اور تفرقہ بازی، اس میں خرابی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو نقل ہے این نوع عبارت است از نص صریح کتاب اللہ، یہ نقل کی وہ قسم ہے، وہ نوع ہے جس کا تعلق سب سے پہلے کتاب اللہ سے، یعنی کوئی شریعت اور دین کا مسئلہ اللہ کی کتاب کی نص صریح سے ثابت ہے، پہلا درجہ۔ دوسرے نمبر پر حدیث مشہور حضرت سرور انبیاء علیہ السلام بطریق متعدد بروایت رجال عن رجال فی کل طبقۃ بہم رسد، دوسرا درجہ اس حدیث مشہور کا، یا حجت اللہ میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ حدیث مستفیض، جو ہر طبقے میں مشہور اور متواتر چلی آ رہی ہے، دوسرا درجہ اس کا۔ الجادۃ القویمۃ المحمدیہ کی جو تعریف اور حقیقت شاہ صاحب نے دیگر کتابوں میں بیان کی ہے، اس نوع کا تعلق اس جادہ قویمہ کے ساتھ، کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی نص صریح، پھر حدیث مشہور، اور اس کے بعد تیسرا درجہ در حکم حدیث مشہور است خبر واحد، کہ قرائن آب مرتبہ یقین رسالت، کہ قرائن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہے تو خبر واحد لیکن وہ حدیث مشہور کے حکم میں ہے، یہ تیسری قسم۔ پھر یہ قرائن، اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے وہاں الجادۃ القویمہ میں بیان کر دی ہیں۔ یہ قرائن جو ہیں ان کا تعلق مفہوم مخالف اور موافق کتاب اللہ باشد، یا حکم صریح عقل بر حسب مضمون خبر، یا قیاس بر اصول شتہ، چوتھی قسم جادہ قویمہ میں یہ بیان کیا، اور انہی کے مانند ہے اجماع امت مرحومہ، خصوصاً اجماع طبقہ اولا از امت، ایسے قیاس جلی ان تمام امور مذکورہ پر۔
یہ 4-5 نقل سے متعلق امور ہیں جس کو الجادۃ القویمہ المحمدیہ کے نام سے شاہ صاحب نے مرتب اور مدون کیا ہے۔ تو نقل، احکام شریعت کی نقل کی ایک قسم، ایک نوع یہ ہے، اور یہی کہ تمہارے نزدیک اللہ کی طرف سے یہ برہان ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے نقلیات کے حوالے سے عقلی طور پر۔ وہ نوع دیگر در اخبار احاد کے در داروگیر اختلاف علماء در تصحیح و تضعیف افتادہ۔ دوسری قسم وہ ہے نقلیات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روایات اور احادیث جمع ہوئی ہیں، اس کی دوسری قسم وہ اخبار احاد، خبر واحد ہیں کہ جن میں علماء میں آپس میں دار و گیر یا اختلاف موجود ہے، بعض انہیں کے صحیح کہتے ہیں، بعض انہیں کیا ہے ضعیف کہتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی تطبیق میں بھی آپس میں کیا ہے اختلاف ہے، اور استدلالات ضعیفہ کے عقول در رد و قبول گفتگو کردہ یا کمزور استدلالات کہ عقل ان کے قبول و رد میں گفتگو کرتی ہے۔ اب یہ 2 قسمیں ہو گئی نقل کی، یعنی احکام شرع جو امت کے پاس آئے ہیں نقل ہو کر، جنہیں محفوظ ہونا چاہیے، تو اس کے نقل کے 2 دائرے ہیں، 2 اقسام ہیں۔ ایک الجادۃ القویمۃ المحمدیہ کا ہے، اور ایک دوسرا ایسے اخبار احاد کا ہے جس میں مختلف علماء کے اختلافات اور آراء موجود ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ حکم ای نو است، پہلے والے کا تو حکم بیان کر دیا کہ وہ برہان ہے، وہ واضح بنیادی بات ہے۔ اس نوع کا حکم یہ ہے کہ دری مسائل ہمت خود را بموافقت صاحب شریعت صرف باید نمود۔ اس قسم کے مسائل میں جو ان اخبار احاد سے سامنے آ رہے ہیں، ان میں اپنی پوری ہمت صرف کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صاحب شریعت نے جو پہلی قسم کے مطابق احکامات فرمائے ہیں ان سے موافقت پیدا ہو جائے۔ ہرچہ بعد استفراغ جہد مظنون ما باشد برائے عمل باید کرد، پوری جد و جہد اور کوشش کے بعد جس پر ہماری رائے ہو، ظن غالب ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہے، ان کے حکم کی ہم موافقت کر رہے ہیں، اس پر عمل کر لیا جائے۔ این حکم کلی نیز باجماع امت دریافتہ ایم مختلفان دری نو ہمیں مصیبت۔ یہ حکم کلی ہر ایک نے، مجتہد نے جو غور و فکر کر کے ہم نے دریافت کیا ہے، تو اس قسم میں جتنے مجتہدین ہیں انہوں نے جتنی بھی جد و جہد کی ہے وہ اپنی اس جد و جہد میں مصیب اور درست، یا یک مصیب و دیگر مختی معذور بنا علی اختلافہم فی ذالک، یا یہ کہ ایک صحیح ہے اور دوسرے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ معذور ہے، کیونکہ 2 قولوں میں انہوں نے اپنی جد و جہد اور کوشش کر کے ایک رائے قائم کی ہے۔ یہاں ان دونوں مجتہدین کی تفسیق کرنا اس کی مجال نہیں ہے، اس کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے کہ کسی کو ہم اس حد تک پہنچا دیں۔ واختلاف امت دری نو رحمت است، اس دوسری قسم میں امت کا اختلاف، امت کے لیے اختلاف رحمت کہلاتا ہے، اور وسعت اس کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں فقہا کا آپس میں دوسری قسم میں جو اختلاف ہے
اس میں چونکہ ہر ایک مجتہد نے پوری جدوجہد اور کوشش سے یہ کام کیا ہے کہ جو باتیں نقل ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں احادیث کی صورت میں، ہم نے ان مسائل پر غور و فکر کر کے جو پہلی قسم میں موجود شریعت کے احکامات ہیں تو شارع کی موافقت کرنی ہے۔ اس لیے دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اختلاف امتی رحمت کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِن نیز بضرورت حکم عقل معلوم است، یہ بات بھی معلوم ہو گئی عقل سے کہ اصل چیز جو ہے شریعت کی پابندی میں وہ نوع اول ہے، پہلی قسم ہے کہ وہ شرعی حکم یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہو یا حدیث مشہور سے ثابت ہو یا ایسی خبر واحد ہو جو حدیث مشہور کے درجے کی ہو یا اجماع امت ہو یا ان تمام چاروں پر قیاس صحیح کے ساتھ ہو۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس صحیح کے ساتھ جو چیز ثابت شدہ ہے اصل احکام شریعت وہ شمار ہوتے ہیں۔ وہ قسم رابع از نوع اول، جس کو قیاس جلی کہتے ہیں، وہ پہلی تین قسم کے اوپر متفرع ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت میں نقل وہ معتبر ہے جو اس پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہو، اب شاہ صاحب کہتے ہیں کسے کے خلافت شیخین بلکہ مشائخ ثلاثہ منکر است، کوئی آدمی اگر ابو بکر و عمر بلکہ حضرت عثمان کی خلافت کا منکر ہے اور ان بزرگوں کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے، میرے منہ میں خاک ہو یا اس کے منہ میں خاک ہو، اگر وہ یہ بات کہتا ہے خاک در دہن او، اس کے منہ میں مٹی پڑے، وہ اگر ایسے جملے غلط جملے ان کے لیے بولتا ہے تو دراصل وہ دین کی جڑ کے اوپر کڑھا مار رہا ہے۔ در حقیقت تیشہ برپائے دین زدہ است، اور وہ دین کا جو گلے میں پٹکا پڑا ہوا ہے اس کو نکال کر باہر پھینک رہا ہے۔ پہلی قسم تبھی احکام شریعت کی ثابت ہوگی کہ جب وہ قرآن کی حقانیت پر یقین رکھے۔ اگر قرآن کی حقانیت پر یقین نہیں ہے، احادیث مستفیضہ اور مشہورہ جو جمع ہو چکی ہیں ان پر یقین نہیں ہے، امت کی پوری اجماع جو 25 سال تک کا اجماع ہے اس پر اسے یقین نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر قیاس جلی پر اسے یقین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کے احکامات کا، شریعت کا سرے سے منکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب تو شیخین کے زمانے میں جمع ہوئی ہے، یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب اور اس کی جمع، یہ تو ابو بکر و عمر کے زمانے میں جمع ہوا ہے، اور وہ سبب اتفاق عالم برآں ذوالنورین است، پوری امت میں اس کا نفاذ اور پوری امت کا اتفاق وہ ذوالنورین کے زمانے میں ہوا ہے۔ اگر ایشا خلافت رب غصب و جور گرفتہ بودن، اگر بالفرض یہ خلافت انہوں نے غصب کی ہے اور ظلم سے قبضہ کی ہے، وہ منصوص علیہ بالخلافہ را ترسانیدہ، اور جس کو خلافت کا حقدار ہونا تھا اس کو ڈرا کر رکھا ہے، تو فریضہ از فرائض اللہ ترک کردہ، تو پھر تو اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضے کو انہوں نے ترک کر دیا، اور اس طرح تو مخلوقات میں سب سے زیادہ خرابی کی بات پیدا ہو گئی۔ پھر تو کیا ہے، وہ خود بھی
اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑا غلط تاثر اور غلطی پیدا ہوگی۔ بدترین ناس و ہمچنا معاونان عیشا، پس نقل ہر واحد از عیشا قابل اعتماد نہ مان۔ اگر یہ بات مان لی جائے ان خلفائے ثلاثہ کے بارے میں تو پھر ان میں سے ہر ایک کا جو یہ نقل کرنا ہے یہ قابل اعتماد ہی نہیں رہے، نہ قرآن پر اعتماد، نہ حدیث پر اعتماد، نہ اجماع پر اعتماد، نہ قیاس پر اعتماد۔ اگر تواتر را اعتبار کنیم مطلب ما حاصل است، اور اگر تواتر کا پورا اعتبار کرے اور تواتر کے مطابق ان تمام حضرات نے صحیح طریقے سے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے تو مطلب ما حاصل است، ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا، زیرا کہ ثبوت خلافت این عزیزاں بنقل متواتر متحقق است، اس لیے کہ ان بزرگوں کی خلافت نقل متواتر کے ساتھ متحقق شدہ ہے، ان کی حقیقت یہی ہے کہ ان کی خلافت رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر نقل چند کس کے بزام ای ملحدان منکر خلافت خلفا بودن بشنویم از نام بردہا نقل قرآن و احکام ثابت نہ شد۔ اگر کچھ لوگ، کچھ ملحد قسم کے لوگ اس طرح کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی خلافت کے منکر ہیں، اگر ان کی بات سنیں تو قرآن سے تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، نقل قرآن و احکام ثابت نہ شد، پھر تو کوئی بھی کیا ہے قرآن اور احکام کی نقل اس کا جو تواتر ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر بالفرض مروی باشد بضعیف ترین نقل خواہد بود ہیچ کس از ماہرہ علم آرا نمیدان، اگر کوئی کمزور کوئی روایت بیان بھی کی جائے، نقل بھی کی جائے بالفرض، تو جو ماہرین علم ہیں وہ تو اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ بئی قدر نوع اول از نقل باہم نمے رسد، پہلی قسم کے اعتبار سے وہ اس درجے پر نہیں پہنچتی، جبکہ احادیث مشہورہ وہ ان تمام مشائخ، تینوں مشائخ ثلاثہ کے حوالے سے، ان کے معاونین کے حوالے سے اور ان کی خلافت کے قائلین کے حوالے سے موجود ہے۔ کوئی کمزور جعلی قسم کی نقلیں وہ تو خلاف ہو سکتی ہیں لوگوں نے بعد میں جو گھڑی ہوئی ہیں، لیکن باقی احادیث تو ان کی حمایت میں ہے۔ بس نقل ہر واحد از عیشا قابل اعتماد نہ باشد، تو ہر طرح کی نقل، ہر طرح کی روایت جو ہے وہ ان حضرات کے حوالے سے کیا ہے قابل اعتبار نہیں ہوں گی۔ واگر تواتر را معتمد سازیم تیر ایشا ہم در سینہ ایشا، اگر تواتر پر اعتماد کریں تو پھر انہی کا تیر انہی کے سینے میں۔ بعض گشتہ باشد، پھر تواتر کو اگر مان رہے ہو تو پھر بعض گشتہ باشد کہ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہے مومنین کے لیے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں۔ پھر اجماع امت کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک مجمل کلمہ ہے، جب ہم اس اجماع امت کی مزید تحقیق و تفتیش کر کے اس کو پھاڑتے ہیں در غیر زمان خلفائے ثلاثہ متحقق نہ شدہ، یہ جو اجمالی جملہ اجماع امت ہے، یہ اگر امت کے اجماع کی بات کو پیش نظر رکھیں تو یہ صرف اور صرف خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ہوا ہے، بعد میں تو اجماع امت کبھی نہیں ہوا۔ حضرت علی کے زمانے میں ہی اختلافات کی جو شکل پیدا ہوئی، حضرت عائشہ کی الگ رائے، حضرت امیر معاویہ کی الگ رائے، زبیر اور طلحہ کی الگ رائے، علی کی الگ رائے، اجماع امت کی جو عملی شکل ہے
وہ تو ابو بکر و عمر اور عثمان 3 حضرات کے زمانے میں ہوئی، وہ بغیر حکم عشاء منعقد نہ گشتہ، ان کے حکم دیے بغیر اجماع امت جو ہے منعقد ہی نہیں ہوا، پس آرا ہیچ اعتبار نہ باشد۔ جس کو اجماع امت کہا جا رہا ہے وہ ان 3 حضرات کے بعد تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو یہ جو اجماع کی یا تواتر کی دلیل ہے وہ بھی انہی 3 خلفاء تک۔ خلاصہ یہ ہے بالجملہ در دست ما ہیچ چیز از شریعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از نوع اول نہ باشد۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے کوئی چیز پہلی جو قسم ہے، نوع ہے، جو الجادۃ القویمۃ المحمدیہ جسے شاہ صاحب نے کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شریعت اسی کو کہیں گے جو نوع اول سے ثابت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ باقی رہی امت کے لوگ اپنے خیالات پر عمل کرتے رہیں تو ثبوت ان کا عمل کا وہ مظنون در جزیات شریعت ثابت نیست، وہ ان کے گمانات ہیں، وہ شریعت کی ثابت شدہ جزیات نہیں ہے۔ صرف اسی صورت میں جب طبقہ اولیٰ کا اگر اجماع ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ متحقق نہیں ہے تو پس ہیچ کس الیوم مکلف بحکم شرعی نیست۔ تو پھر آج کے زمانے میں کوئی بھی آدمی حکم شرعی کا مکلف نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی ہذہ العقیدۃ الباطلہ، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی تمام کی لعنت اس غلط عقیدے پر کہ اگر ان 3 خلفاء کے زمانے میں تو اجماع تھا اور نعوذ باللہ یہ 3 علماء 3 خلفاء غلط ہو گئے تو گویا کہ دین اور شریعت تو ختم، باقی تو گمانات رہ گئے، ظنون و اوہام ہیں، خیالات ہیں جن کو تم نے کیا دین بنا کر پیش کر دیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہی سرے سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اگر ان حضرات کو باطل سمجھا جائے تو اجماع امت بھی ٹوٹ جاتا ہے اور شریعت کے احکامات کا پورا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 4 بنیادی خرابیاں شاہ صاحب نے بیان کر دی۔ 5ویں خرابی یہ ہے کہ اگر ان حضرات کو نہ مانا جائے تو خالص عقل کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ اجمعین۔